اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ باقی بے شک وہ لوگ، اب یہاں سے اللہ نے سب لوگوں کو، جتنے بھی اس وقت کے لوگ تھے، جتنے بھی مذاہب والے تھے، سب کو دعوت دی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، چار قسم کے لوگ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ یعنی عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ چار قسم کے مذاہب اس وقت موجود تھے۔ چاروں لوگوں کو اللہ نے دعوت دی ہے کہ تم میں سے جو بھی من آمن باللہ والیوم الآخر، پہلے لوگ ایمان والے، یہودی، عیسائی اور صابی لوگ۔ اب ایمان والے کو سمجھ آ گئی، یہودیوں کے بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ صابی لوگ جو تھے، یہ بھی اس وقت ایک مذہب تھا، لیکن اس کی تفصیل قرآن حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ صابی اس وقت ایک مذہب، ایک فرقہ تھا، ان کو بھی اللہ نے ایک دعوت دی ہے۔ ان کا بھی نظریہ جو تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے یہود و نصارہ کا تھا، یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ سب کو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی من آمن باللہ والیوم، اگر ایمان والے ہیں وہ بھی اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، ان کا وہ ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے۔ سب کو اللہ نے دعوت دی ہے کہ جو ایمان لائے، وہ بھی یا یہودی ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، من آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لے کے آئے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھے گا۔ دو چیزوں کی دعوت دی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا ہے تو اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، زبانی کلام بھی بس پڑھا ہوا ہے، اور آخرت کے دن پہ بھی یقین ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے کہ نہیں، کیونکہ ماحول ایسا تھا اس وقت، کوئی بھی دوبارہ اٹھائے جانے پر کیا تھا، یقین نہیں رکھتا تھا۔ تو ہو سکتا کہ آپ انہوں نے اس ڈر سے کہ ہمارے ساتھ جنگ کی جائے گی، جو ہمارے ساتھ جہاد ہوگا، اس ڈر سے صرف کلمہ پڑھ لیا، تو انہوں نے صبر فرمایا کہ ایمان والے، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھے گا، وعمل صالحا فلہم اجرہم، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرے گا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد، آخرت کے دن پر یقین رکھنے کے بعد، وعمل صالحہ، یعنی جو ہم نے احکامات دیے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، سب پہ کیا کرے گا، وعمل صالحہ، اچھے اعمال کر کے آئے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کے لیے کیا ہوگا، اجر ہے بہت بڑا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ، اور ہم نے بلند کر دیا، کھڑا کر دیا تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ اب یہ ساری چیزیں جب ان کو بتا دی گئی، لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، اور یہ تھا بنی اسرائیل کا دور، لیکن یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جس وقت وہ پیغمبر تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کیونکہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے جو ہے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، تو اس وقت جب یہ ایمان نہ لے کے آ رہے تھے، تو ہم نے کیا کیا، کوہ طور کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا کہ اب کیا کرو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس دین کو، اس کتاب کو جو تمہارے مطالبے کے اوپر اتاری گئی تھی،
کہ تمہیں کہا گیا تھا کہ عمل کرو، پہلے تم خود ہی مطالبہ کرتے تھے، تو اب کیا کرو، جتنے بھی اس کے اندر احکامات ہیں ان سب پہ کیا کرو، عمل کرو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کیونکہ پہلے ان کو چھوٹ دی گئی تھی، ٹھیک، وہ کہ جو تم کر سکتے ہو اس کے اندر سے عمل، وہ کہتے تھے یہ ہمارے اوپر کیا ہے، سختیاں لگائی جا رہی ہیں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا کہ جو تمہیں اس کے اندر آسان لگے اس کو کر لو، اور جو مشکل اس کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ ہٹ دھرمی پہ آگے وہ کہتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے، ہم سے عمل نہیں ہوتا، یہ تم کسی اور کو دو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم نے کوہ طور کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا، اور کیا کہا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس چیز کو، اس کتاب کو کیا کرو، مضبوطی سے پکڑ کر رکھو اور اس پہ عمل کرو۔ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد رکھو اس چیز کو جو اس کے اندر اللہ نے نازل کی ہے، جو بھی احکامات اللہ نے اس کے اندر نازل کیے ہیں ان سب کو کیا رکھنا ہے، تو عمل کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لیکن ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر بھی تم نے کیا کر دیا، اس سے روگردانی کر لی، اس سے منہ پھیر لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی تمہارے اوپر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم سارے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، کہ کوہ طور تمہارے اوپر گرا دیا جاتا تو تم کیا ہوتے، اس کے اندر، اس کے نیچے دب کے ریزہ ریزہ بن جاتے، تمہاری جان بھی چلی جاتی، کہ یہ اللہ کا فضل تھا اور اللہ کی مہربانی تھی کہ جس نے تمہارے اوپر اتنے انعامات بھی کیے، لیکن پھر بھی تمہیں کیا ہے، اس سے معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم نے جانا ان لوگوں کے بارے میں جو حد سے تجاوز کرتے تھے ہفتے کے دن کے بارے میں، یعنی اب یہودیوں کے لیے جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن مقرر ہے، ان کے لیے ہفتہ کا دن مقرر تھا، اس کے اندر کیا کرتے تھے، وہ خاص عبادت کی کر جاتے تھے اپنے عبادت گاہوں کے اندر جا کے، لیکن انہیں کیا تھا، اس دن منع کر دیا گیا کہ اس کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ وہ مچھلی کا بڑا شکار کرتے تھے، مچھلی کھانے کے وہ بڑے دل دادا تھے، لیکن اللہ نے اس دن منع کر دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر ہفتے کے دن کے اندر تجاوز نہیں کرنا، اس کے اندر مچھلی نہیں پکڑنی، بلکہ تم نے اللہ کی کیا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اپنے عبادت گاہوں کے اندر جانا ہے۔ لیکن وہ ہیلا بہانہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے تالاب بنائے ہوئے تھے، تو اس دریاؤں کے ساتھ، جو چشمے کے ساتھ، تو ہفتے والے دن مچھلی آتی بھی بہت زیادہ تھی، وہ ایسے کرتے تھے، بعض ایسے کرتے تھے پکڑ کے نا ہفتے والے دن، تو اس کی نا پونچھ کے ساتھ رسی دھاگا باندھ دیتے تھے، اور پھر ایک کوئی سوٹی لگا کے قلعہ ٹھوک کے اس کے ساتھ وہ باندھ دیتے تھے، ہفتے والے دن نہیں پکڑتے تھے۔ پھر جب اتوار کا دن آتا تھا، پھر وہ اپنی اپنی رسی، جس نے وہ رسی باندھی ہوتی تھی اپنی مچھلی کے ساتھ، اس کو پکڑ، یعنی وہ ہلاو کرتے تھے۔ بعض نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے ہوئے تھے، اس چشمے سے جو مچھلی تھی وہ اس کے تالابوں کے اندر آ جاتی تھی، تو ہفتے والے دن چھوڑ کے وہ اتوار والے دن کیا کرتے تھے، مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، یعنی وہ ایک ہیلا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اسے فرمایا کہ ہم نے جب ان کو منع کر دیا تھا کہ اس دن نہ کرو، جس نے ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی بیع شراء، اپنا خرید و فروخت، اپنا کھانا پینا، ہر چیز کیا کر دو، ترک کر دو، چھوڑ دو۔ لیکن اب ہمارے مسلمان بھی ہیلا کرتے ہیں، خود چلے جاتے ہیں اور ملازمین کو دکانوں میں بٹھائے رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے دکانیں کھلے رکھو، یہ بھی ایک ہیلا ہے۔ تو اللہ نے انہوں نے بھی ہیلا کیا تھا، انہوں نے کون سا اس دن پکڑ کے کھا لی تھی، لیکن حکم ہمارے لیے حکم کیا ہے، فَاسْعَوْا، مفسرین محدثین لکھتے ہیں جب جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے بعد خریدنا، بیچنا، فروخت کرنا، کھانا پینا، ہر چیز جو بھی ہے وہ سب چیز حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا کہ ہر چیز کو چھوڑ کے چلے جاؤ اپنے مسجدوں کی طرف، اپنے عبادت گاہوں کی طرف۔ اب ہم بھی ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، جمعہ کی جب اذان ہو جائے اس کے بعد بھی، تو میں کہ صرف کیا ہے، جمعہ کی تیاری کے اندر لگ جاؤ، یعنی سفر کرنا ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، جو بھی ہے جمعہ کی تیاری کے اندر لگ جاؤ، وغیرہ کھانا پینا، فروخت کرنا جو بھی ہے وہ ہر چیز کو کیا کر دو، ترک کر دو۔ تو اب اللہ نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ فی السبت، ہفتے والے دن میں تجاوز نہ کرو۔ تو جب انہوں نے یہ بات، انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیا، تو اللہ نے حکم دیا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم سارے ہو جاؤ بندر ذلیل ہو جاؤ۔ تو صاحب کے کیا اس وقت دو گروہ بن گئے، ایک وہ تھے جو ماننے والے تھے، یعنی ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ہفتے والے دن کچھ نہیں کیا پھر، اور ایک وہ لوگ تھے جو نافرمان، وہ کہتے تھے کہ یہ پابندیاں پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لگتی آ رہی ہیں۔ تو یہ دور بھی غالباً مفسر لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا۔ تو انہوں نے دو گروہ بن گئے، ایک یعنی زمین بٹ گئی، ایک طرف جو صلحاء لوگ تھے، علماء لوگ تھے، یا جو ماننے والے لوگ تھے وہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ہٹ درمی پہ آ گئے تھے، ضد پہ کہ نہیں ہم تو یہ کریں گے۔ تو جب دیکھا انہوں نے یہ اس چیز سے نہ باز نہ آئے،
تو جب اللہ نے حکم دے دیا کہ کیا ہو جاؤ، بندر ہو جاؤ، ذلیل، جو بندر بن گئے، تو جو اس طرف جو نیک لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی ادھر سے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، سوئے ہوئے ہیں کدھر ہیں. جب جا کے دیکھا دیوار سے پھلانگ کے اس طرف سے دیکھا تو وہ کیا ہو گئے تھے، بندر بن چکے تھے. تو اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. تو وہ 3 دن. اب بعض لوگوں نے اعتراض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ وہ بندر نسل چلی آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بندر جو ہے وہ شکل چینج کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ قوم زندہ نہیں رہتی جس پہ اللہ کیا کرتے ہیں، جن کی شکلیں مسخ کرتے ہیں، جن کو عذاب کی وجہ سے کیا ہے ان کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں، وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے. تو اللہ رب العزت نے ان کو 3 دن زندہ رکھا اور 3 دن کے بعد کر دیا، موت دے دی، وہ مر گئے. فجعلناها نکالا لما، اللہ فرمایا ہم نے بنا دیا ان لوگوں کو کیا، عبرت بنا دیا، ان کو مثال بنا دیا، بین یدیہا، جو اس وقت لوگ تھے ان کے لیے بھی، وما خلفہا، اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے ہم نے ان کے لیے بھی کیا کر دیا، ایک نمونہ ایک بنا کے بھیج دیا کہ جب تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اور فرمایا وموعظۃ للمتقین، اور یہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ یعنی قرآن کے احکامات کو، آپ قرآن کی تعلیمات کو پڑھیں، سنیں اور اس پہ عمل کریں کہ اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کے لیے جو بھی اللہ کا حکم نافرمانی کرتے تھے ان کو فوراً کیا ہوتا تھا، عذاب آ جاتا تھا. لیکن یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آ رہا؟ اب ہمارے اندر سارے گناہ موجود ہیں، لیکن کیا کہ آپ کے اندر آپ وسلم کی ذات موجود ہے، آپ وسلم کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے یہ امت جو ہے گناہ اس کے اللہ کے عذاب سے بچی ہوئی ہے. اللہ عمل